السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے بلال فطرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بر ٹی وی۔ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے باہر سے لانا ہے وہ مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھول کر دیکھتے اور بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت لکھتے اور ان کا ٹوٹل کر کے پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تکمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جوں ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 تو کبھی 11 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب دکان پر پہنچے، دکان کھولی اور پھر رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حکیم صاحب نے چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے آگے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے کہ اچانک ان کی دکان کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنی دوائی لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں آ کر سٹول پر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لینی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15 سال کے بعد آپ کی دکان میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، اللہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں آ جائیے، گرمی بہت ہے، وہاں آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، میرا گرمی سے برا حال تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ میں وہاں آپ کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے کہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 5 سال سے انگلینڈ ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی بہت علاج کروایا، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیا بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں، پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی لکھا
اور دوسرے لفافے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دعائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بے دلی سے دعائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، کیونکہ آپ نے گرمی میں مجھے اپنے مکتب میں بیٹھانے کی اجازت دی تھی، تو میں آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دعائی لینے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کھاتہ بند ہونے کا مطلب ہے کہ آج کے گھریلو سامان کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ انہیں اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دعائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی پاکستان چھٹی آتا ہوں یہاں آ کر کار کھڑی کر لیتا ہوں، لیکن آپ کی دکان کو میں نے ہمیشہ بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مکتب بند دیکھا تھا، ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9 بجے لازمی پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں ایک چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی بھی آپ کی بیٹی ہی کی عمر کی تھی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے وہ خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں میں خوشی کے مارے پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا، جس کی ہم عمر میری بھانجی تھی۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی اگر آپ کی بیٹی کی جلدی ہوئی تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور ابھی اگر آپ کی بیٹی کی شادی میں کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچی جب یہاں آ کر کھول کر دیکھی، مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ پرچی ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے پرچی پر کوئی چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ اللہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر یا اللہ تیرا شکر۔ جو لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غائب کے خزانوں سے، غائب کے ذریعوں سے اور غائب کے وسیلوں سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریے۔
دوستوں اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔